چلیں ہم اور اس کے اوپر جاتے ہیں کہ جب خلافت کا معاملہ یعنی کہ حضرت علی جب سوشلائزیشن شروع کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانی کے 6 ماہ تک تو وہ بالکل ہی نان سوشلائزڈ رہے. بالکل انہوں نے کوئی سوشلائزیشن نہیں کی. جیسے ہی انہوں نے سوشلائزیشن سٹارٹ کی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس وقت کے خلیفہ وقت کو خط لکھا کہ آپ آ کے مجھے ملیں اور اکیلے آئیے گا. ہاں جی ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اکیلے آئیے گا. حضرت ابوبکر آتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اور حضرت علی ان کو یہ نہیں کہتے کہ کیا خلافت میرا حق نہیں تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا، اگر ہم بات کریں اہل بیت کی زندگی سے، تو اہل بیت نے کبھی بھی پاور اور انڈیمنٹی کو کبھی سراہا نہیں ہے، ہمیشہ اس سے کنارہ کشی کی ہے. بالکل. لیکن ہم اس کی آگے بات کرتے ہیں. تو حضرت ابوبکر آتے ہیں تو آپ ان سے فرماتے ہیں کہ کیا خلافت کے فیصلے میں ہمارا شامل ہونا، یعنی کہ خاندان اہل بیت کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کا شامل ہونا ضروری نہیں تھا، جس کے اوپر آپ حضرت ابوبکر ان کو سارا ماجرا بھی بتاتے ہیں اور ان سے سارا استفسار بھی کرتے ہیں کہ میں تو تیار بھی نہیں تھا خلافت کے لیے، لیکن ادھر کے یعنی کہ ثقیفہ کے اور اس طرح کے معاملات ایسے تھے کہ مجھے زبردستی خلیفہ نامزد کیا گیا، جس کے اوپر حضرت علی نہ صرف ان کی بات مانتے ہیں بلکہ بعد میں ان کی بیعت بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب جو بھی یہ شرعی جتنا بھی معاملہ رہا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں ساتھ، بس یہ لیکن ان کے الفاظ اتنے ہیں کہ کیا خلافت کے مشورے میں ہمارا مشورہ اہم نہیں تھا. تو اس کے بارے میں بھی تو دیکھیں نا. ایک پہلی بات، 2 سوال ہیں. ایک پہلی بات کہ خلیفہ جو تھے اگر وہ غاصب ہوتے اور اگر وہ جابر ہوتے تو ان کو ضرورت نہیں تھی، اگر انہوں نے سپریس کرنا ہوتا اور اتھارٹی کو نہ ماننا ہوتا تو ان کو ضرورت نہیں تھی کہ حضرت علی کے حد کو مانتے. وہ کہتے کہ حضرت علی کو اٹھا کے آپ میرے دربار میں لے آئیں کہ انہوں نے کیسے مجھ سے یہ سوال کیا. وہ خلیفہ ہوتے ہوئے بھی گئے اور بالکل وہاں پہ سبمٹ بھی کیا انہوں نے حضرت علی کے آگے. دین اس کے بعد آپ نے دیکھا ہی ہے کہ حضرت علی کو ہر یعنی کہ اہم مشورے جو ہیں وہ حضرت علی سے لیے جاتے تھے. حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو بہت ساری آپ کو ایسے واقعات مل جائیں گے، لیکن اسپیسیفکلی کیونکہ حضرت عمر کا حضرت بکر کا زمانہ بہت چھوٹا تھا، 6-7 ماہ کا، اور وہ اسلام کی تشکیل نو کا زمانہ تھا کہ قرآن اور حدیث کیسے لاگو کرنا، وہ اسی میں تقریباً حضرت عمر کی جو ہے وہ وفات ہو گئی. سو اس کے بارے میں کہ یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، اس کے بارے میں نے نہ صرف سنا ہوا ہے پیارے بھائی. آپ کا سوال کمپلیٹ ہو گیا؟ I'm really sorry، میں نے انٹرپٹ تو نہیں کیا؟ نہیں. چلیں آصف بھائی، میں نے نہ صرف سنا بلکہ یہ بات ساری کی ساری ہے صحیح بخاری کی کتاب المغازی جلد 2 صفحہ 602 پر. اور مزے کی آپ کو ایک بات بتاؤں، بخاری اور مسلم کی احادیث میں جو تعرضات آئے ہیں ان پہ دکتور فواد رمضی صاحب نے تو ویسے ہی پوری کتاب لکھ دی ہے الامام والصحیح، کہ صحیح بخاری امام بخاری نے لکھی ہی نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے. جی دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے بارے میں آپ صاحب فتح الباری کو پڑھ لیں یا چلیں برصغیر ہند و پاک کے علماء کا حوالہ دو، فتح الباری ان کون جا کے بیچارہ دیکھے. نزہۃ القاری بریلویوں کی شرح پڑھ لیں، نصر الباری دیوبندیوں کی، یا تفہیم البخاری علماء وہابیہ کی، اہل حدیث حضرات داؤد راز صاحب کی. سب نے بالاتفاق لکھا کہ اس روایت کے اندر ابن شہاب زہری صاحب کا اندراج ہے. اس میں انہوں نے تدلیس کی، اور تدلیس کی وجہ سے یہ روایت نہ امیر المومنین سے ثابت ہے، نہ ان کی بیعت ثابت ہے، نہ ہی حضرت ابوبکر سے کوئی استفسار ثابت ہے. ماشاءاللہ وہ خود اس روایت کو فارغ کرواتے ہیں، اور کروانے کی ایک وجہ بھی ہے، نہ صرف تدلیس کا معاملہ ہے. میں صرف ایک سوال ایڈ کر لیں، کیا حضرت ابوبکر خط پہ آئے؟ کیونکہ یہ میں نے یہ واقعہ سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اچھا، میں نے بہت سارے شیعہ علماء کے سے جو ہے نا یہ واقعہ بالکل سنا ہوا ہے کہ وہ خط ملنے پہ آئے تھے حضرت علی کے بعد. اور ایک مطلب اللہ یاری صاحب وہ انہوں نے بھی بخاری سے نقل کیا تھا. اللہ یاری صاحب کا یہ حال ہے، وہ ماشاءاللہ ہر موضوع، ہر من گھڑت، ہر منقطع حدیث کو کہتے ہیں بھائی ساری ٹھیک ہیں، الکافی وغیرہ. اب اگر ساری حدیثیں ٹھیک ہیں تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کہ میرے بھائی اگر ساری حدیثیں ٹھیک ہیں تو یہ نام لے لے کے امام رضا نے زرع بن محمد حضرمی کو کذاب کہا ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے محمد بن علی شلمغانی کو، احمد بن ہلال عبرتائی کو، محمد بن نصیر النمیری کو، امام عسکری نے، امام ہادی نے نام لے لے کے ان راویوں کے اوپر لعنت کیوں کی ہے؟ امام صادق نے ابن ابی العوجہ طاہری کو، اور مولا رضا نے پھر ہشام بن سالم جبالکی کو، کیونکہ وہ جسمانیات خدا کا قائل ہو گیا تھا معاذ اللہ مجسمہ اور دوسرے فرقوں والا. تو یہ ان کی مستقل طور پر میں کہوں گا نہ صرف جہالت ہے بلکہ دجل واضح ہے. ہر حدیث صحیح نہیں ہوتی. اور بخاری مسلم آپ اپنے علماء سے تصدیق کیجیے گا اس بات کی، اور اگر نہیں پتہ تو انہیں جا کے باقاعدہ ایجوکیٹ کیجیے گا. بخاری و مسلم کی احادیث میں 2 طرح کی روایات ہیں، مسانید اور تعلیقات. تعلیقاً کئی دفعہ ایسی حدیثیں ہیں جن کا متن سیم ہوتا ہے لیکن سند الگ الگ ہوتی ہے.
تو لذا تعلیقات میں بہت سی روایات ہیں جو مردود ہے، بلکہ یہ آپ کے پیچھے جو مصری نسخہ پڑا ہوا ہے صحیح مسلم کا خطی، اس میں میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں اس میں کہ بہت سی احادیث کے بارے میں خود امام نووی نے کیا تعلیقے میں لکھا ہوا ہے، ضعیف بل باطل، الحمدللہ یہ انہی کیٹیگریز میں فال کرتی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ ابن شہاب زہری کا حضرت عائشہ سے اس حدیث میں ہمیں سماع کی تصریح دے دے کوئی، یہ واقعہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ٹھیک، کل ہی مک گئی۔ تو یعنی کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ خلیفہ وقت جو ہے حضرت علی کے پاس گئے ہوں، ایسا کوئی واقعہ قطعی نہیں، بالکل نہیں۔ چلیں ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں کہ خلیفہ اول کے ٹائم پہ اہل بیت کا کیا سٹیٹس رہا اس وقت، مطلب ان کی سوشل اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کیا رہیں؟ ٹوٹلی آئسولیٹڈ پیارے بھائی، ٹوٹلی آئسولیٹڈ۔ جیسے امام فخر الدین رازی نے تفسیر مفاتیح الغیب میں لکھا، اور پھر ایضاً امام بلازری کی انصاب الاشراف، دوسری جو امام بلازری کی کتاب ہے فتوح البلدان، وہ تو اردو میں بھی اویلیبل ہے، اللہ کرے لوگ پڑھ لیں، تو اس میں جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کا دو ٹوک الفاظ میں فیصلہ ہے کہ بی بی نے کہا تھا کہ آپ نے سب لوگوں کو یہ باور کروایا ہے کہ رسالت پناہ کی کوئی وراثت نہیں ہے، کہا جی، کہا پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کو میرے بابا نے وارث بنایا ہے۔ اب یہاں پہ مکالمہ اینڈ ہو گیا تھا۔ اب اس پہ میں آپ کے سامنے ایک نشاندہی پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آئسولیشن آف اہل بیت شروع ہو گئی تھی، بالکل کنارہ کش۔ ٹھیک ہے، ہم نے خلیفہ اول کو جو ہے نا وہ کافی زیادہ ڈسکس کر لیا۔ آپ نے کہا کہ اہل بیت نا اس ٹائم پہ سارے، یعنی کہ بنو عباس، بنو عقیل، یعنی کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی فیملی سب آئسولیشن میں رہی۔ اب بات آتی ہے خلیفہ ثانی کی، ٹھیک ہے، خلیفہ ثانی کے دور کے اندر بھی اہل بیت آئسولیشن میں رہے، ظاہری بات ہے۔ اور مولا علی نے، جیسے کہ مولانا شبلی النعمانی صاحب اور دیگر علماء ہند نے تصریح کی ہے باقاعدہ اس بات کی کہ امیر المومنین پھر مدینہ میں زیادہ سٹے ہی نہیں کیا مولا علی نے، نہ مدینہ نہ مکہ۔ آج بھی وہ جگہ آباد ہے سعودی عرب میں، اور وہاں پہ ایگریکلچر فارم کا بہترین کام چلتا ہے۔ یمبو ایک چھوٹا سا قصبہ ہے خارج مدینہ و مکہ، مولا علی وہاں چلے گئے تھے، کھجور کی ایگریکلچر فارمز باقاعدہ امیر المومنین نے شروع کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت عمر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ باغ فدق جو ہے انہوں نے پروپرائٹرشپ حضرت عباس اور حضرت علی کی سپورٹ کر دی گئی تھی، یعنی کہ حضرت عمر کے ٹائم میں باغ فدق جو ہے وہ بنو ہاشم کے تصرف میں تھا۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لا صلی اللہ، کوئی اصل نہیں ہے اس بات کی، یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ یہ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت عباس، اور کیونکہ جب ایون اللہ یاری صاحب نے جب یہ کہا کہ جب حضرت ام کلثوم کی شادی کی بات آئی تو حضرت عباس کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو ہے وہ کنوؤں کو ریتی سے، حضرت عمر کنوؤں کو ریتی سے بھر دیں گے، یعنی کہ ان کے تصرف میں چیزیں تھیں جن کے ڈر سے انہوں نے حضرت علی پہ پریشر ڈالا کہ ام کلثوم کا، اگر ہم اس بات کو سچ بھی مان لیں تو ہاشمیوں کے پاس اچھی خاصی چیزیں تھیں جن کے ڈر سے انہوں نے معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح کروا دو، اگر ہم اللہ یاری صاحب کی بات کو سچ بھی مانیں تو بھی۔ تو اس کا مطلب ہاشمیوں کے پاس پھر بھی تصرف تو تھا حضرت عمر کے ٹائم پہ۔ وہ باغ فدق کا یا جاگیر فدق کا نہیں تھا، مولا علی کو رسول اللہ نے اور بھی محظور نامی گاؤں میں، جو امام ابن قتیبہ دینوری نے، جو امام بخاری کے شاگردوں میں سے، ان کی کچھ کتابیں ہیں جو نان اویلیبل ہیں لیکن فقیر کے پاس ساری ہیں، جیسے الامامہ والسیاسہ، پھر المعارف ابن قتیبہ، وہ سکندریہ کی جائیداد تھی، ایضاً امام بلازری نے، اور پھر امام یاقوت حموی جن کی یہ معجم الادبا میرے پیچھے پڑی ہے۔ فدق بھی سکندریہ ہی کی جائیداد ہے، یعنی کہ وہ بھی روم کی ہی ہیبر کی ایک جگہ تھی۔ سکندریہ کی دوسری جائیداد تھی جو الگ سے تھی، جہاں سے باقاعدہ خمس امیر المومنین کے ساتھ تخصیصی معاملہ ایڈ کیا گیا تھا۔ باغ فدق کی جاگیر کے اندر اس کا ایز سچ کمپیٹیبلٹی نہیں تھی، کیونکہ وہ آگے سے نکلتی تھی ایسٹرن افریقہ کی طرف، جہاں آج بھی سواحلی لینگویج بولی جاتی ہے، الگ ہے باقاعدہ۔ کیونکہ میں فزیکل جغرافی کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو آگے جا کے ڈسپرز آ جاتا ہے باقاعدہ راستے کے اندر، کوئی ان نے انڈر ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے کہا ہے کہ باغ فدق کا تصرف نہیں تھا حضرت عمر، قطعاً نہیں تھا۔